یہ لوگ ان سے بتوں سے دعائیں بھی مانگتے تھے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے مانگا کرتے تھے، اور اسلام میں قرآن میں اس کا رد اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن سے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہو سکتے، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں، وہم یخلقون، بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے، یہ مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں۔ اسلام نے ہم کو کیا کنسپٹ دیا کہ مخلوق خالق کا مرتبہ نہیں پا سکتا ہے، تم مخلوق کو پکارنے کی بجائے کس کو پکارو؟ خالق کو پکارو۔ یہ بت لکڑیوں کے، یہ قبریں، یہ پتھر، یہ پیڑ، یہ ستارے، یہ سب مخلوق ہیں، تم ان کو مت پکارو، تم اس کو پکارو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ کچھ پیدا کرتے تو ہے نہیں بلکہ انہی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ میت ہیں، یہ موت آئے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو تو اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو کب واپس زندہ کیا جائے گا۔ پتھر کو زندہ کیا جائے گا؟ سوچیے، کوئی آدمی بولے تو بتوں کے بارے میں ہے، ایان یبعثون، واپس دوبارہ زندہ ہونا کس کے لیے؟ پتھروں کے لیے ہے یا جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے؟ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا یہ خود خالق نہیں ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ بندے ہیں، اور بندے ہیں، یہ مر چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ زندہ کو پکارا جا سکتا ہے، کوئی آدمی ادھر بھائی ذرا ادھر آؤ، ذرا یہ بوجھ اٹھانے مدد کرو، لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ اموات ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ اور وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ واپس انہیں کب زندہ کیا جائے گا۔ تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پکارنے کا وہاں معمول تھا، اور اللہ نے اس کا انکار کیا، اس کا رد کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ النحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، ساری بادشاہی اسی کی ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، سارا ملک، ساری ملکیت، ساری بادشاہت اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں، کسی کو دیا نہیں اس نے پارٹنر بنا کے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، قطمیر کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کس کو بولتے ہیں؟ آپ افطار کرتے ہیں، افطار میں آپ کے جب کھجور آپ کھولتے ہو اس کے بیچ اندر کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی، گٹھلی کے اوپر ایک سفید جھلی ہوتی ہے، ہاں ممبرین جس کو آپ کہیں گے، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک ریپنگ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، لپٹی ہوئی ہوتی ہے، سفید، اس میں ہلکا ایک دم ہوتا ہے، کوئی وزن نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی، کھاتے آپ شوق سے، بہت بھاری ہے، اچھا کچھ بھی نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ عرب کھجور کو جانتے تھے نا، ان کی پراپرٹی میں مین چیز کیا تھی؟ کھجور۔ تو یہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی پر جو سفید جھلی ہوتی ہے، تمہارے بت اور تمہارے معبود یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکار وہ نہیں سنتے ہیں، جن کو تم پکار رہے ہو پکار تمہاری نہیں سنتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں نا، آج بھی آدمی بولتا ہے ارے بھائی وہ نہیں سنتے ہیں، آپ قبروں پہ جا کے ان کو پکار رہے ہو وہ نہیں سنتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی آپ جو موت آئی ہے جن کو، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ نبی نہیں سنا سکتے، ہم سنا سکتے؟ نہیں سنتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں اللہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کہو کسی سے بھی یہ ہماری بات سنتے ہیں، ہاں، اولاد مانگے تو دیتے، ہاں، یہ مانگے تو دیتے، سب دیتے، سلام کا جواب دیتے؟ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟
بولے وہ کیسے دیں گے؟ اولاد کیسے دیں گے؟ اولاد دیتے بیوی ادھر ہاسپٹل میں، لڑکا دیتے اس کو، اور یہاں کے یہاں سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سلام کا جواب دینے میں پرابلم کیا ہے؟ آپ بتائیے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر وہ واقعی اس طرح سے زندہ ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو تو پھر وہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کبھی اس طرح کی تعلیم دی؟ اولیاء نے نہیں دی۔ لہٰذا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو سلام کرتا ہے تو جواب دے، ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے۔ ان پہ واجب نہیں ہے، ان کو اگر سلام کریں گے تو جواب کیوں نہیں دے رہے وہ؟ اور اولاد دے رہے اور جواب نہیں دے رہے۔ کوئی مسلمان کا جواب نہ دے، اتنے دور سے چل کے آیا بیچارہ خرچہ کر کے، اتنی محبت سے ادب سے بیٹھ کے سلام کر رہا وہاں پہ، اور جواب نہیں دے رہے اس کا، تو کیا یہ یعنی بے مروتی نہیں ہے؟ وہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن جب آئے گا، ابھی کیوں نہیں بولتے؟ پھر ہم جو کر رہے ہو غلط ہے۔ کوئی آدمی کہے گا ابھی کیوں نہیں بولتے، منع کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ تو قیامت کے دن پتھر انکار کریں گے؟ جو لوگ زندہ ہوں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا کرنے کے لیے، ہٹو یہاں سے، ہم تھوڑی بولے تھے تم کو ایسا کرو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھ کو جاننے والے سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ دیکھ سن، یہ بات بتا رہا ہوں، تجھ کو جو جانکار ہے ویسا کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ خبر والا نبی بتا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، نہیں، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے جاننے والا کون ہے۔ جاننے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے بتایا ایسا ہے، قبر پر جانے سے ملتا ہے، بتایا نہیں، قبر والا اولاد دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، کبھی ہمارے نبی نے بتایا ہم کو ایسا؟ کیوں نہیں بتایا؟ چھپا ہے، اتنا بڑا کام، اتنی بھاری چیز جو کام کی تھی شارٹ کٹ چھپا دی ہمارے نبی نے۔ ہم کو پیشاب کا طریقہ بتا رہے، پاخانے کا طریقہ بتا رہے، یہ کرنے کا بتا رہے، وہ کرنے کا بتا رہے، اتنا بڑا کام، دنیا کے مسائل حل ہوتے اولیاء کی قبروں پہ جا کے مانگنے سے، یہ شارٹ کٹ ہم کو نہیں بتایا ہمارے نبی نے کہ گناہ گار لوگوں کے لیے کیا طریقہ ہے، آؤ میری قبر پہ مانگو میں دوں گا۔ کبھی بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں نہیں بولے؟ اگر واقعی یہ کام کی چیز تھی ہمارے نبی نے کیوں چھپایا ہم سے؟ یہ معلوم ہوا کہ دین میں ہے نہیں تو چھپانے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چھپایا ہے، یہ نبی نے چھپایا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے فائدوں کے لیے اس کو دین میں داخل کیا ہے۔ اگر واقعی دیتے ہیں وہ تو وہاں پہ ڈبہ رکھنے والا جھوٹا آدمی ہے، نہیں رکھنا چاہیے وہاں پہ۔ وہ ڈبہ کھولتے ہی بھرا ہوا نکلنا چاہیے، ہر آدمی کھولے پیسہ لے کے گھر کو جائے، ہر آدمی کھولے پیسہ لے کے گھر کو جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام نبی ہو کر اللہ سے مانگ رہے اولاد کو، وہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے، یہاں قبروں پہ جا کے اولاد مل رہی، لڑکے بھی مل رہے، چوائس بھی ہے، مطلب اولاد بھی چاہیے، اولاد میں پھر میل فیمیل کی بھی چوائس ہے، اور وہ بابا وہاں سے دے رہے ہیں۔ آپ بتائیں کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی اولاد دینے کی نسبت، یہاں بابا کو کر دیا اولاد دیتے، بیٹا نہیں ہو رہا کیا؟ ایک کام کر، ایک درگاہ تیرے کو بتاتا، بہت کم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں جا اور وہاں ایسا ایسا کر، وہ کام ہو جائے گا تیرا۔ کتنے لوگ ہیں آج؟ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر اللہ کے سوا اموات سے مانگنا عربوں میں تھا، جیسا مثال کے طور پر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور اسی طرح سے اللات اور العزیٰ اور منات وغیرہ کو بھی وہ لوگ پوچھتے تھے۔